بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بڑے رحم والے۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت رحم والے ہیں۔ اب رحمان کسے کہتے ہیں یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو اور اس کی رحمت کا فائدہ سب کو ہو، خواہ وہ اس کا ماننے والا ہو یا انکار و ناشکری کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں فرما بردار اور نافرمان سب کو رزق ملتا ہے، کسی کے ساتھ طرفداری کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ رحمان کے معنی ہوئے کہ رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اس کی رحمت کا فائدہ سب کو ہو۔ دوسرا لفظ ہے رحیم۔ رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم وہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت کچھ مخصوص بندوں پر ہی ہوتی ہے، لیکن جس پر ہوتی ہے مکمل طور پر ہوتی ہے۔ آخرت میں رحیم کی تجلی ظاہر ہوگی، وہاں نافرمانوں باغیوں پر تو رحم نہیں ہوگا، البتہ اس کے ماننے والوں پر رحم ہوگا اور مکمل طور پر ہوگا۔ جیسے دنیا میں خوشی کے ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جن پر اس کا رحم ہوگا یعنی ایمان والوں پر، وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، ان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے عکس جو نافرمان ہوں گے وہ ہمیشہ رنج و الم میں گرفتار رہیں گے، جس سے کبھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو آپ رحمان اور رحیم کے معنی سمجھ لیجئے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اس کی رحمت کا فائدہ سب کو ہو، اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت کچھ مخصوص بندوں پر ہی ہوتی ہے، لیکن جس پر ہوتی ہے مکمل طور پر ہوتی ہے۔ دنیا میں نافرمانوں پر بھی رحم۔ دنیا تو سب کے لیے رحمت کی جگہ ہے، نافرمان کے لیے اس طور پر کہ وہ اپنی نافرمانی سے توبہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے شرک و کفر سے بھی توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ اگر 100 سال کا آدمی بھی توبہ کرے تو اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ نیز کوئی دنیا میں توبہ نہیں کرتا ہے تو بھی فی الحال دوزخ کے عذاب سے بچا رہنا ہی اس کے لیے رحمت ہے، جبکہ آخرت میں نہ توبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی عذاب سے بچ سکتا ہے۔ پھر ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، اسی کی نشانی ہے کہ کوئی بندہ کتنے بھی گناہ کر لے اور ایک بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 100 سال کا نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہا کر ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے بھی میرے رنگ میں رنگ جائیں، بندوں میں رحم کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والے پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اہم خوبی یہی بیان فرمائی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ افسوس، آج ہم دوسروں کے سامنے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، حق بات کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، جبکہ آپس میں ایسی بہادری دکھاتے ہیں
کہ ایک دوسرے کو کھانے کو تیار رہتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، جبکہ دشمنوں کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر رحم دلی کی صفت پیدا کرنی چاہیے اور آپس میں پیار و محبت اور سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ آج کا سبق تھا جو رحمان اور رحیم سے متعلق تھا۔ تو رحمان کے معنی ایک بار پھر سمجھ لیجئے، رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو اور اس کی رحمت کا فائدہ سب کو ہو، خواہ وہ اس کا ماننے والا ہو یا انکار و ناشکری کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرمانبردار اور نافرمان سب کو روزی دیتا ہے۔ اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت کچھ مخصوص بندوں پر ہی ہوتی ہے، لیکن جس پر ہوتی ہے مکمل طور پر ہوتی ہے۔ آخرت میں رحیم کی تجلی ظاہر ہوگی، وہاں نافرمانوں باغیوں پر تو رحم نہیں ہوگا، البتہ جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے ان پر رحم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیار و محبت اور نرمی اور نرم دلی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔